رب زدنا بہت ہی علما ڈفیکلٹ ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج امید ہے انشاءاللہ پیج آپ سب کے پاس ہوگا. کروا لیا ہے نا پرنٹ اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد. الحمدللہ الحمدللہ. جی میم لیکن اب کروا ہم لیا پرنٹ. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب ہم نے اس پیج کو ہی پڑھتے ہیں. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ باتیں ہمیں پتہ لگیں گی جو پہلے نہیں پتہ تھی. اب سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ظرف کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ظرف کی دو اقسام ہیں مینلی. جو اصل ظرف کا جو یہ دیکھیں چھوٹے سے بریکٹ میں ہی اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک برتن میں ایک چیز میں کوئی دوسری چیز رہے. ظرف ہم پڑھتے تھے نا جب چھوٹے تھے تو اگر اردو کا قاعدہ پڑھتے تھے ظوفا ظروف یہ بات ہوتی تھی اس میں ہمیں تو یاد ہے. تو وہ ظروف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک برتن جس میں کوئی اور چیز رہے کوئی دوسری چیز رہے یا پھر وہ برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے یعنی کہ کوئی چیز رکھنے کا برتن. تو وہ برتن کوئی کہتے ہیں نا ظرف. کوئی چیز ہوتی ہے جس میں دوسری چیز رہے. ٹھیک ہے یہ ظرف ہے. اب ظرف کی مین دو اقسام ہیں. ایک تو ظرف حقیقی ہے اور ایک ظرف مجازی ہے. ظرف حقیقی تو وہ ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ ظرف زمان اور ظرف مکان کی دو قسمیں آ جاتی ہیں کہ کسی کام کی جگہ ہونے کی جگہ یا کام کے ہونے کا وقت ہو وہ ظرف حقیقی ہے. اینا متا یہ ساری چیزیں ایسے خلفہ بعدہ قبلہ یہ ساری چیزیں یہ ظرف حقیقی ہیں جو اصل ظرف ہیں کہ حقیقی والے. وہ یعنی کام کرنے کا وقت یا کام کرنے کی جگہ کسی بھی فعل کے کیونکہ فعل سے تعلق ہوتا ہے نا. کوئی بھی فعل کرنے کا وقت یا فعل کرنے کا کی جگہ فعل کام کرنے کی جگہ یا وقت وہ ظرف حقیقی ہے. اب ہے ظرف مجازی. تو ظرف مجازی جو ہے نا اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پھر لیکن لکھا ہوا ہے نیچے ظرف مجازی کیا ہے. اصل میں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ ظرف مجازی جو ہے نا جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں. اب یہ جار مجرور جو ہے نا یہ ظرف مجازی ہے. ظرف حقیقی تو وہی ہے نا جو ہے متا قبل عینا کلو بعدو یہ ظرف حقیقی ہیں. ان میں سے کوئی ظرف زمان بن جاتا ہے کوئی ظرف مکان فعل کو کرنے کی وقت یا جگہ. لیکن جو ظرف مجازی ہے نا وہ جار مجرور ہے. بس جار مجرور ظرف مجازی ہے. اب اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں اس سے ہمیں بہت سمجھ آئے گی جو آخری ہیڈنگ نیچے لکھی ہوئی ہے نا حروف جارہ کی وجہ تسمیہ یعنی کہ ان کا نام حروف جار کیوں ہے. ہم جار مجرور کو اب پڑھیں گے دیکھیں گے نا تو یہ انہیں جار مجرور کیوں کہتے ہیں. اب جو لکھا ہوا ہے نیچے کے جارتن اصل میں سارے حروف مؤنث ہوتے ہیں. یہ جارتن ہوتے ہیں یعنی کہ زیر دینے والے. جارتن مشتق ہے جر سے اور جر کا معنی اب جر کا اصل معنی کیا ہے کھینچنا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ چونکہ حروف جارہ بھی جو ما قبل فعل ہوتا ہے یا پھر شبہ فعل. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شبہ فعل کیا کیا چیزیں ہیں. ما قبل فعل ہوتا ہے دیکھیں اس کے بعد جار مجرور آ جائے ہم متعلق بھی کر دیتے ہیں فعل سے لیکن ہوتا کیا ہے جو ما قبل فعل آ رہا ہے نا جار مجرور سے پہلے اس کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں. یعنی جس چیز پر آئے ہوئے ہیں نا جس پر یہ داخل ہوئے ہیں وہ اس کا مدخول ہو گیا نا. دیکھیں مفعولن کے وزن پہ کہ مثلا دیکھیں ہم ایگزامپل سے دیکھیں ختمہ ورب ہے اللہ فاعل ہے. اب اس نے آگے ہے جار مجرور حرف جار ہے علا. اب علا نے ختمہ کے مطلب کو کھینچنا ہے اور علا کس پہ داخل ہوا ہے قلوبہم. قلوب مضاف ہے ہم اس کا مضافر ہے. علا کی وجہ سے جب قلوب کے نیچے زیر آئی تو ہم بھی ہم بن گیا. ہمیں معلوم ہے یہ بات. تو ہے تو اصل میں قلوب ہی وہ تو مرکب اضافی کی شکل میں ہے نا قلوبہم. تو جار حرف جار نے اپنے پیچھے جو فعل تھا اس کے مطلب کو کھینچ کر اپنے مدخول جس پہ یہ داخل ہوا ہوا ہے یہ قلوب پہ آیا ہوا ہے علا قلوبہم
قلوب پہ میں داخل کر دیا، اس کے مطلب کو پہنچا دیا وہاں تک. کیا مطلب ہے کہ مہر کر دی، وہ اللہ فاعل ہے، مہر کر دی اللہ نے. کہاں پہ مہر کر دی؟ اللہ نے ختمہ کے میننگ کو اپنے مدخول تک پہنچایا، ان کے دلوں تک پہنچایا نا. دیکھیں ختمہ کو دلوں تک پہنچایا، کیونکہ ختمہ فعل ہے، اس کے میننگ کو اللہ نے کھینچ کر دلوں تک پہنچایا. تو اصل میں یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ جو حروف جار ہوتے ہیں، اب یہ ان کے ما قبل فعل ہو یا شبہ فعل. ابھی ہم شبہ فعل کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں. شبہ فعل دونوں میں سے کچھ بھی ہو، تو یہ جو حروف جار ہوتے ہیں یہ اس فعل کے میننگ یا شبہ فعل کے میننگ کو کھینچ کر اپنے مدخول جس پر یہ داخل ہوتے ہیں، جس پر اس تک لے آتے ہیں. اس لیے انہیں جارتن، کیونکہ اس کا لفظی مطلب ہے ہی کھینچنا. تو اب دیکھیں وہی ہے کہ اس میں اللہ حرف جار نے ختمہ کے معنی یعنی مہر لگانے کو اٹھا کر اپنے مدخول یعنی قلوبہم تک پہنچا دیا. اب یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہ ایک تو یہ حروف جار کا مطلب تھا کہ کھینچنا. اور کیا کام ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے جو فعل یا شبہ فعل ہے اس کے میننگ کو اپنے مدخول جس پر وہ داخل ہوئے ہیں ان تک پہنچا دینا. یہ ہوتا ہے حرف جار کا کام. جر اور جارتن اسم فاعل کا وزن ہے. جارتن سارے حروف جتنے بھی ہوتے ہیں نا مؤنث ہوتے ہیں. ناصباتن ہم کہتے ہیں حروف ناصبات الاسم، بولتا لگتی ہے. جارتن زیر دینے والے حروف، تمام حروف جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتے. تو پیچھے فعل ہو یا شبہ فعل. اب شبہ فعل کیا ہے اس کی بھی آپ ڈیفینیشن یہاں ہے تو صحیح، اس میں آئے گی ضرور، لیکن آپ شبہ فعل کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ شبہ فعل جو ہے فعل نہیں ہوتا، فعل سے ریزیمبلنس ہو رہی ہوتی ہے. شبہ فعل ریزیمبلنس ہو رہی ہے فعل سے. اب کیا ہوتے ہیں یہ وہ اسماء ہیں، یا اب یہ اسماء ہیں. دیکھتے ہیں ابھی ہم دیکھیں ہم پڑھ اسماء مشتقہ میرا خیال ابھی نہیں پڑھے ہم نے یہاں پر. بہرحال یہ اسماء ہیں جو، اور اسماء عاملہ عمل کرتے ہیں. جب فعل عمل کرتا ہے نا، دیکھیں فعل عمل کرتا ہے کہ ایک ناؤن کو پیش دے کر اس کو فاعل بنا دیتا ہے. ایک یہ فعل کی وجہ سے تو ہوتا ہے فاعل، اور ایک ناؤن کو زبر دے کر اس کو مفعول بنا دیتا ہے. فعل ہی کی وجہ سے کسی ناؤن پر پیش یا زبر آتی ہے نا. اگر فعل نہ ہو پھر تو پیش یا زبر کی ریزن اس پہ نہیں بنے گی. تو وہ اب جو یہ شبہ فعل ہیں وہ اسماء عاملہ ہیں جو فعل کی طرح ہی عمل کرتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو پیش اور مفعول کو زبر دیتے ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں؟ اسم فاعل، پیچھے کوئی بھی اسم فاعل ہے نا تو وہ شبہ فعل ہے. وہ بھی آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوگا، لا عاصم الیوم. اب عاصمن جو ہے عاصم سے فعل سے عاصمن ہے، اور یہ لا نفی جنس کا اسم بھی بنا. اور یوما پہ جو زبر آئی ہے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے. کیوں زبر آئی؟ یوما پہ زبر آنے کی یہی ریزن ہے کہ پیچھے سے جو یہ ہے عاصمہ اسم فاعل، اس نے زبر دی ہے، وہ عامل ہے. اور جو عاصمہ ہے وہ عامل ہے، اور الیوم اس کا معمول ہے. عامل اور معمول بھی کہتے ہیں. یا عاصمہ کا مفعول ہے الیوم. تو عاصمہ کو ہم کیسے کہیں گے؟ دیکھیں واحد کا ورڈ ہے نا، تو ہم کہیں گے عاصمہ اسم فاعل، اپنی فاعلی ضمیر بھی تو اس کے اندر ہے نا. جب عاصمہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے یہ واحد کا ہے، عاصمان تثنیہ ہو جاتا، عاصمون جمع ہو جاتا. یہ عاصمون ہے صرف عاصمون. اور یہ لا نفی جنس کا اسم بنا ہے جس کی پہچان پورے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اس کا ایک زبر ہوتا ہے، نہ اس پہ پیش نہ زیر. اگر ایک بھی حرکت ہوگی تو وہ زبر ہی ہوگا، تنوین بھی نہیں آئے گی. لا ریب فیہ، جیسے ہم لا الہ، سب سے بڑی اگزامپل یہی ہے
کہ کوئی یہ اپنے جس اسم پر آتا ہے نا اس کی پورے کی نفی کر دیتا ہے. یہ بھی آئیں گی یہ چیزیں کہ لا نفی جنس، جس انس پر لا آیا ہے جس اسم پر اس پورے اسم کی نفی کر دیتا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. تو یہ پوری جنس کی نفی کرتا ہے. اور اس کے پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک زبر ہوتا ہے. جیسے لا ریبہ، آپ کتاب شروع کر رہے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا ہدایت کے لیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یہ فرمائی ذالک الکتاب لا ریبہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کی. کیونکہ وہ کہتے تھے نا، کبھی کہتے تھے جادو کی کتاب ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ اجمی دوستوں سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے اپنے اجمی دوستوں کے ساتھ مل کر لکھ لیا ہے، کبھی کہتے تھے شعر و شاعری کی کتاب ہے. تو کبھی کہتے تھے قصے کہانیاں، اساطیر الاولین ہے، پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، وہ ہمیں یہ سناتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ان باتوں اور پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اس میں جو بھی کوئی واقعہ آئے گا یا کوئی حکم، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریبہ، کیونکہ ریب جو ہے صرف ریبن شک کو کہتے ہیں. جب کسی عربی سے پوچھا جائے گا تمہیں اس بات میں شک ہے، وہ کہے گا لا ریب، مجھے کوئی شک نہیں ہے. لا ریب، کوئی شک نہیں ہے. اردو میں ہم شک بولتے ہیں، انگلش میں ڈاؤٹ کہتے ہیں. تو یہ نام تو کہیں سے بھی نہیں بنتا کہ اس کو نام بنا لیں ہم. تو بہرحال تو اب اسماء جو ہے نا کچھ وہ عمل کرتے ہیں. ان میں کیا کیا آئے گا؟ اسم، فاعل، دیکھیں 5-6 چیزیں ہیں اس میں جو پھر عامل بن جاتے ہیں نا. تو پھر وہ فعل کی طرح عمل ہو گئے، فعل کی طرح ہو گئے. کہ فعل بھی تو یہی کام ہے کہ ایک جو ناؤن پیش والا اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس کو اس نے اس کا فاعل بنا، اور زبر والا ہے تو مفعول بنا. یعنی عامل جو ہے وہ فعل ہے. تو اسی طرح یہ بھی عامل بن جاتے ہیں اور پھر فاعل کو پیش اور مفعول کو زبر دیتے ہیں. اور ان میں کیا کیا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر، اسم تفضیل جو آتا ہے آگے آئے گا، اسم تفضیل، اور صفت مشبہ کا وزن بھی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اسماء ہیں، یہ اسماء یہ کبھی بن جاتے ہیں. اگر ہم سورۃ بقرہ کی ایک آیت دیکھیں نا، وہاں پر ہے اتخاذکم العجلہ. اب اجلا کے اوپر جو زبر ہے نا وہ اتخاذن، یہ مصدر ہے. بچڑے کو معبود بنانا، تمہارا بچڑے کو معبود بنانا، بنا لیا. اتخاذکم العجلہ، عجلہ کے اوپر یہ مصدر ہے. اتخذن، یہ بنا بھی مشکل سے ذرا، یہ اس کی بناوٹ اور ہے کہ تا مشدد ہو رہی ہے. تو وہ اخذا سے ہے، اس کے روٹ لیٹر اخذا. باب افتعال پہ آیا. پھر وہ یہ بھی ہے کہ باب افتعال میں کہ فا کلمے میں اگر ایسا کوئی حرف ہو تو اس کی تا جو ہے تا سے چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ والا رول یہاں پر ہے، لیکن یہ مصدر ہے. اور اس کے آگے ثم اتخذتم العجلہ ہے نا، اتخذتم العجلہ، تو یہاں پر یہ بھی مصدر ہے اور اس نے عجلہ کے اوپر زبر دی ہے. بہت سارے مصدر ایسے اکثر آ جاتے ہیں جو کہ عامل بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ اس کا زبر کے ساتھ اس کا مفعول کہتے ہیں یا معمول اس کا. بہت دفعہ ایسا ہوگا تو وہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کیوں یہاں پر زبر آئی ہے. کوئی فعل تو ہے نہیں پیچھے، زبر آنے کی کیا ریزن ہوئی. سورۃ مومن بہت ساری ہے، سورۃ میں اس میں بھی بہت ساری آیات ہیں، سورۃ توبہ میں. اور ایک سورۃ مومن کی بھی آیت جو ہے، ایک آیت نمبر یہ آیت نمبر ہے اس کی 10، جو ہے نا کہ ان الذین کفروا ینادون
جو کافر ہیں وہ پکارے جائیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. دیکھیں انفسا کے کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ پیچھے تو مصدر ہے مقتا سے زبر ہے مقتکم، اور شاید وہ ہے بھی مصدر میمی مقتکم انفسکم. تو مصدر بھی بہت دفعہ دے گا، عامل بن جائے گا اور اس کے آگے. تو یعنی کہ یہ جو یہ اسماء ہیں یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی فاعل کو پیش اور مفعول کو زبر دے دیتے ہیں. اگر ان کا فاعل کوئی آگے پیش والا مینشن نہیں ہوتا نا، جیسے دیکھیں سمپل، بلکہ ہم نے قل یا ایھا الکافرون اتنا جو پڑھا اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا نا کہ عابدون. اب یہ عابدون جو ہے یہ اسم فاعل کا وزن ہے، اور اسم فاعل جو ہے یہ عامل ہو گیا ہے اس میں. اور ما تعبدون دیکھیں ولا انتم عابدون ما اعبد، تو عابدون یہاں پہ اسم فاعل ہے اور یہ عامل ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اس کی فاعلی ضمیر بھی ہے انتم. ما اعبد، اب ما عابد جو ہے ما موصول ہے، عابدو فعل مضارع واحد متکلم ہے، انا فاعل جو اس کا صلہ بن رہا ہے، موصول صلہ مل کر عابدونا کا معمول ہے یعنی مفعول ہے. پیچھے تو ٹھیک تھا کہ جب فعل تھا کہ لا عابدو ما تعبدون، عابدو فعل تھا، ما تعبدون جملہ موصول صلہ مل کر اس کا مفعول بن گیا. نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو نہیں میں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ مفعول ہی بنے گا نا. اسی طرح ولا انتم عابدون ما اعبد، انتم مبتدا ہے، عابدون ویسے تو اس کی خبر ہے، لیکن خبر جو ہے وہ عابدون اپنے فاعلی ضمیر ہم، بلکہ انتم، کیونکہ پیچھے عابدون ہے نا کہ نہیں تم سب عبادت کرنے والے، تو عابدون میں انڈرسٹوڈ ہے، عابدن میں انتا، عابدان میں انتما، عابدون میں انتم. ما عابد، اب یہ پھر موصول صلہ ہے، عابدو پھر فعل واحد متکلم ہے، انا فاعل ہے، موصول صلہ بن کر یہ عابدونا کا معمول یا ہم کہیں گے کہ مفعول عابدونا کا. تو عابدونا اسم فاعل، اپنی فاعلی ضمیر انتم اور اپنے مفعول ما عابدو سے مل کر شبہ جملہ بنا ہے. یہ پیچھے جو تھا ولا انتم لا عابدو ما تعبدون میں وہاں تو فعلیہ جملہ بنا تھا نا کہ عابدو فعل مضارع شروع میں ہی ہے، انف ہے، پھر ما تعبدون موصول صلہ مل کر اس کا مفعول بن رہے ہیں. سمپل ہے وہ مفعول کیونکہ فعل پہلے موجود ہے، جملہ فعلیہ بن گیا. لیکن جب یہاں پر یہ ہے کہ اسم فاعل ہے، انتم مبتدا ہے، جملہ اسمیہ ہے، انتم ہے اور عابدونا ہے، اور ما عابدو کو اس کے ساتھ کیسے جوڑیں گے کہ نہیں اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ بھی پھر مفعول ہی بن رہا ہے نا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو یہ موصول صلہ مل کر پھر یہ مفعول بنے ہیں عابدونا کا، اور عابدونا میں ایک فاعلی ضمیر بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے، جمع ہے تو وہ جمع کی ہوگی. اب چونکہ پیچھے مبتدا انتم ہے نا، اگر ہوم ہوتا تو پھر اس میں بھی ہوم ہوتی فاعلی ضمیر، لیکن اب انتم ہے پیچھے تو کیونکہ ہوم نہیں اب ہم لگا سکتے کہ نہیں تم انتم میں تم سب ہے اور عابدونا میں وہ سب عبادت کرنے والے، پھر انتم ہی اس کی فاعلی ضمیر آئے گی اور اس کا جو مفعول ہے ما عابدو مل کر شبہ فعلیہ جملہ بنا ہے، شبہ فعلیہ ہے کیونکہ پیچھے اسم فاعل ہے، فعل نہیں ہے، اور اسم فاعل عامل بن گیا ہے. بہت دفعہ ایسا آتا ہے قرآن کریم میں، یہ پیٹرن ہمیں کم نہیں ہے، بہت زیادہ آئے گا، بار بار آئے گا. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے 5 چیزیں ہوں گی، کبھی مصدر بن جاتا ہے عامل، کبھی اسم فاعل، کبھی اسم مفعول، کبھی صفت مشبہ، کبھی اسم تفضیل. یہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ شبہ فعل ہیں، فعل کی طرح عمل کر رہے ہیں نا، جس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اسے یا معمول کہتے ہیں یا اس کا مفعول ہوتا ہے. فاعلی ضمیر اگر مینشن نہیں ہے تو اس کے اندر ہڈن ہوتی ہے، جس بھی اسم فاعل یا اسم مفعول میں جو بھی صیغہ ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اسی کے حساب سے اس میں اندر موجود ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ 5 ہمارے ہوں گے شبہ فعل۔ اب دیکھیں ہم، ایک تو ظرف حقیقی ہو گیا، وہ تو اصل والا ہے نا، لیکن جو ظرف مجازی ہے نا، وہ جار مجرور کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا یہاں پہ، اور اس کی 2 قسمیں، ظرف لغو اور ظرف مستقر۔ جو مستقر ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں تھوڑا سا نیچے لکھا ہوا ہے، ظرف لغو کی وہ کر کے نا ڈیفینیشن، پھر نیچے لکھا ہوا ہے اس کے ظرف مستقر۔ 2 وہ بول رہے ہوتے ہیں سر نام کہ یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر۔ اب ہم نے ان دونوں کو دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے۔ ظرف لغو کی پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ظرف لغو وہ لغو ہے جس کا متعلق مذکور ہو، یعنی کہ پیچھے موجود ہے، اس کا پیچھے جس سے متعلق ہو رہا ہے نا جار مجرور موجود ہے۔ اب کیا کیا ہوں گے، وہ فعل، 6 چیزیں ہیں وہ، یہی جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک تو فعل ہے، اصل ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے، فعل سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی 5 چیزیں جو ہم نے پڑھی، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر، چھٹا مصدر۔ اب لو کی اسی لائن سے اوپر دیکھیں، لو کی ڈیفینیشن ہے، لو کی ڈیفینیشن ہے کہ محروم ہونا وہ ظرف ہے جس کا متعلق مذکور ہو۔ اب وہ مذکور ہے، تو اگر تھوڑے آگے لو کی جو وجہ تسمیہ ہے نا، وہاں پہ کہاں پر ہوگا کہ یہ اس کو محروم ہونا کیوں کہہ رہے ہیں۔ محروم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کہ اس سے ڈائریکٹ میں متعلق ہو گیا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے اس کی جگہ، اس چیز سے یہ محروم ہے۔ ابھی آگے ہم اس کی جو وجہ تسمیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اب ظرف لغو جو ہے نا، یعنی کہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا، پیچھے فعل ہے یا اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے یا اس میں مصدر ہے یا اس میں صفت کا وزن ہے یا اس میں تفضیل ہے، 6 چیزیں ہو گئیں فعل کے ساتھ۔ تو یہ ڈائریکٹلی جار مجرور جو ہے نا ظرف لغو بن کر ڈائریکٹلی جب متعلق ہوتا ہے نا ان چیزوں سے، تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں۔ جیسے پھر وہ اگزامپل آ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، یا پھر دوسری اگزامپل ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اب انی تو ہمیں پتہ ہے کہ اننا سے اننا ناصبۃ الاسم، یا اس کا اسم، اور جاعل فی اسم فاعل کا وزن ہے نا فی الارض۔ اب اسم فاعل ہے، پیچھے فعل نہیں ہے، اسم فاعل ہے جاعل، فی حرف جار ہے، اور الارضی اس کا مجرور ہے، اور خلیفتن جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، یہ جاعلن کا مفعول ہے۔ اب یہ جار مجرور کیونکہ خلیفہ کیوں، دیکھیں کوئی پیچھے فعل تو نہیں ہے نا، اس فعل ہوتا پھر تو ہم کہتے ہیں کہ زبر آئی ہے اس پر، مفعول بنا ہے، اسم فاعل ہے اس کا عامل۔ تو یہ جو الذی جعل، الذی جعل لکم الارض، یہ سب ظرف لغو ہیں کیونکہ ان کا متعلق ما قبل مذکور ہے۔ جیسے یعنی کہ فی الارضی جو جار مجرور ہے جاعلن سے متعلق ہو جائے گا ڈائریکٹ۔ اب کیا وجہ ہوئی ہے ظرف لغو کیوں کہہ رہے ہیں، دیکھیں اب اس کی وجہ تسمیہ آئی ہوئی ہے کہ کیوں کہتے ہیں اسے ظرف لغو۔ یہ ظرف لغو کے جو معنی ہے نا وہ ہے محروم ہونا، کیونکہ ظرف لغو بھی اپنے عامل کی جگہ پکڑنے سے محروم رہتا ہے۔ یہاں پر جار مجرور جو تھا، کیونکہ دوسرے میں یہ ہوگا نا کہ کوئی عامل اور ہے، یہ جار مجرور نے صرف اس کی جگہ پکڑی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پر جب ظرف لغو ہم کہہ رہے ہیں تو اس نے جگہ نہیں پکڑی جار مجرور نے،
بلکہ وہ پیچھے فعل موجود ہے اس سے متعلق ہو گیا، پیچھے اسم فاعل موجود ہے اس سے متعلق ہو گیا، کسی کی جگہ نہیں پکڑی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں مستقر والا جو ہے وہاں پہ اس نے اصل نہیں ہے، وہ جیسے مبتدا اور خبر بن رہے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، للہ اس کی خبر ہے، ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اب ہم کہیں گے اگر جار مجرور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی خبر نہیں ہے یہ، بلکہ اس نے جگہ پکڑی ہوئی ہے کسی خبر کی۔ پھر وہ خبر کیا ہوتی ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ قائنون یا کیا ہے، اس کی ریزن دیکھیں ہمیں پتہ لگے گی کہ وجہ کیا ہے کہ قائنون کیوں کہتے ہیں۔ تو اب یہاں لو کا مطلب ہے محروم ہونا، چونکہ یہاں پہ جار مجرور نے جگہ نہیں پکڑی، یہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا، یہ کسی کی جگہ نہیں اس نے پکڑی ہوئی، یہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا فعل سے یا اسم فاعل سے یا اسم مفعول سے یا اسم مصدر سے یا اسم تفضیل سے یا شفت مجبہ سے، ڈائریکٹلی اس نے جگہ کسی کی نہیں پکڑی ہوئی، یہ ڈائریکٹ اس سے متعلق ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے یہاں پر ختم اللہ یا انی جاعل فی۔ اب اس کی وجہ تسمیہ آ رہی ہے کہ لو کے معنی ہے محروم ہونا، کیونکہ ظرف لو بھی اپنے عامل کی جگہ پکڑنے سے محروم رہتا ہے، اس لیے اس کو ظرف لو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا عامل خود ما قبل مذکور ہوتا ہے، اس نے جگہ نہیں کسی کی پکڑی۔ ابھی تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے نا، یہ آپ کو اور بھی اس بات کا کلیئر ہوگا کہ اس نے جگہ نہیں پکڑی ہوئی، یہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا ہے، پیچھے اس کا مذکور ہے جس سے یہ متعلق ہوا ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ظرف مستقر دیکھیں، اب زیادہ ڈفرنس دونوں کا پتہ لگے گا۔ مستقر مشتق ہے استقرار سے، اور استقرار کا معنی ہے قرار پکڑنا، تو ظرف مستقر جو ہے نا اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑتا ہے، اور لو کا مطلب تھا محروم ہونا، وہ قرار نہیں پکڑتا، وہ ڈائریکٹلی پیچھے اس کے چیز ہے جس سے وہ متعلق ہو گیا۔ لیکن یہ ظرف مستقر جو ہوگا نا، یہ کسی اور کی جگہ پر آیا ہے، خبر کی جگہ پر آیا ہوا ہے، ڈائریکٹلی خبر نہیں ہے، جگہ پکڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ یہی مثال آ گئی، جیسے الحمدللہ میں اصل میں الحمد ثبت للہ۔ اب اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس کی ریزن، اب نیچے جو یہ 4 باتیں تو ہم پڑھیں گے نا، نیچے لکھا ہوا ہے کہ بصری نحوی اور کوفی نحوی۔ اب یہاں پر جو مین سکولز آف تھاٹ ہے نا عربی کے، بصرہ اور کوفہ، ان دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اردو میں کوئی کہتا ہے نا کہ سکولز آف تھاٹ جو ہے نا دہلی یا لکھنؤ ہے، وہاں سے یعنی کہ جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے، کچھ دہلی کے سٹائل پہ بولتے ہیں، کچھ لکھنؤ کے، وہ سکولز آف تھاٹ ہے اردو کے۔ اب کیسے ہیں کہ کوئی اگر پتہ نہیں، شاید یہ نہیں مجھے یاد کہ دہلی والے کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، یا لکھنؤ والے ایک کہتے ہیں کہ دہی کھٹا ہے، ایک کہتے ہیں دہی کھٹی ہے، کہیں گے ہی ایسے کہ دہی کھٹا ہے یا دہی کھٹی ہے۔ دوسرا اس کا نہیں کرے گا ماننے کا بات، کہ وہ کہیں گے کہ دہی مؤنث ہے، کہے گا دہی مذکر ہے۔ ایگزامپل ہے۔ اسی طرح کوفہ اور بصرہ والے بھی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بصری ناوی پہلے کیا کہتے ہیں کہ جو خبر ہے نا اصل میں یہاں پہ کوئی فعل محذوف ہے جس سے یہ متعلق ہو گیا ہے، جیسے الحمدللہ، تو فعل کو وہ پھر ہمیشہ ثبتا لاتے ہیں کہ جو فعل ثبتا ہے کہ تمام تعریف ثبتا للہ، اللہ کے لیے ثابت ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، تو فعل ہے۔ اور جو کوفی ناوی ہے، جو بصری ناوی پہلے والے ہیں، وہ کہتے ہیں فعل ہے یہاں کوئی ہڈن چیز جس کی قرار، جس کی جگہ پکڑی ہوئی ہے اس جار مجرور نے، اصل میں ایک فعل ہے محذوف جو کہ ثبتا ہے۔ اور جو یہ بصری فعل کہتے ہیں، اور جو کوفی ناوی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا متعلق کوئی اسم ہے۔ اب ثبتا سے ثابتن بھی آ جاتا ہے، وہ اسم فاعل کا وزن ہو گیا نا کہ اسم ہے کوئی، اور للہ جو ہے نا ثابت ان سے متعلق ہے، تو اسی سے پھر یہ نحوی جو ہے، یہ جو گرامر والے ہیں، کانا کو لے آتے ہیں کہ کانا کا جو اسم فاعل ہے کائنن، اسم فاعل کہ کائنن اسم فاعل ہے، تو اس کا مطلب ہے ذاتہ پھر کوفی نحویوں کو فالو کر رہے ہیں نا بس گرامر والے، کبھی کبھی فعل بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ 6 چیزیں پیچھے ہیں، تو وہ
جار مجرور ڈائریکٹ ان سے متعلق ہو جائے گا، اسے کسی وہ قرار نہیں پکڑا ہوا کہ کسی کی جگہ پہ موجود ہے اور وہاں اصل میں کچھ اور ہے، بلکہ اور یہ اس کی جگہ پر ہے، اور اصل میں جو چیز ہے کوئی اسم ہے یا فعل ہے، یہ اس سے متعلق ہو گیا ہے۔ 6 جگہوں پہ ڈائریکٹلی وہ فعل سے متعلق ہو گیا، ڈائریکٹلی وہ اسم فاعل سے، ڈائریکٹلی اسم مفعول سے، ڈائریکٹلی اسم مصدر سے، ڈائریکٹلی اسم تفضیل سے متعلق ہو گیا، ڈائریکٹلی، اور وہ اس نے جگہ نہیں پکڑی، قرار نہیں پکڑا ہوا، ڈائریکٹلی ہے، تو وہ لغو ہے۔ اب 4 مقامات ایسے ہیں، دیکھیں اب ہم ظرف مستقر کو دیکھ رہے ہیں۔ ظرف مستقر کی ہیڈنگ پہ آئیں کہ مستقرن جو ہے مشتق ہے استقرار سے، استقرار جو فعل بنے گا اس کا مصدر استقرا باب استفعال ہے نا، ویسے تو قرارہ ہوگا، پھر اسی سے اس وزن پہ آیا ہے، اس کا معنی ہے قرار پکڑنا۔ تو ظرف مستقر اپنے عامل کی جگہ پر قرار پکڑ لیتا ہے، خود ڈائریکٹلی عامل نہیں ہے، عامل یا کوئی فعل ہے یا کوئی اسم ہے، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں کہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے۔ تو اب الحمدللہ اصل میں الحمد ثبت للہ، جو یہ بصری ناوی ہوں گے نا، پہلے بات آتی ہے تو ہمیں اسی سے یاد رکھیں کہ وہ فعل کہتے ہیں کہ ثابت ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، ڈائریکٹلی للہ جار مجرور ہم تو کہہ دیتے تھے نا خبر ہے، اب ہم کہیں گے نہیں، یہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، یہ مستقر ہے، اصل خبر ہے فعل جو کہ بصری ناویوں کے نزدیک ہے، ثبتا، ثابت ہے تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو ظرف مقامات کا اب کہاں کہاں ہوتا ہے ظرف مستقر؟ 4 مقامات پر واقع ہوتا ہے۔ خبر ہے، وہاں پہ یہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے جار مجرور نے، یہ اصل خبر نہیں ہے، اصل خبر کوئی یا تو فعل ہے بصری ناویوں کے تحت، یا کوفی ناویوں کے اکارڈنگ کوئی اسم ہے۔ اور دوسرا مقام کون سا ہے؟ صلہ، پہلے ہم کہتے تھے نا نکرہ کے بعد جار مجرور آئے صلہ ہوتا ہے، اب نہیں، دیکھیں ایسے ہوگا، صلہ نہیں بنے گا ڈائریکٹلی، اس جار مجرور نے قرار پکڑا ہوا ہے، اصل میں صلہ جو ہے وہ کوئی فعل ہوگا بصری ناویوں کے تحت، اور یہ جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا، یا پھر اسم فاعل ہوگا کہ وہ بھی عامل ہوتا ہے، اس سے متعلق ہو جائے گا، کوئی سا اسم ہوگا، اب وہ اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف اسم فاعل ہی نہیں آئے گا، اسم مفعول بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ عامل بن گیا ہے۔ اس میں مصدر دیکھیں ہم نے پڑھا بھی ہے اور آئے گا بھی، بہت آتا رہتا ہے، اس میں تفضیل ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا، اس میں صفت مشبہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا، تو وہاں پہ اس نے جسٹ قرار پکڑا ہوا ہے جار مجرور نے کہ صلہ کی جگہ پر ہے، تو یہ ڈائریکٹ موصول پیچھے ہے، اور یہ صلہ کی جگہ پر جار مجرور، پہلے تو ہم کہہ دیتے تھے نا ڈائریکٹلی کہ جار مجرور صلہ بن گیا، اب یہ کہیں گے کہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، اصل میں یہاں پہ یا فعل ہے یا اسم ہے، اسم فاعل، ضروری نہیں اسم فاعل، کوئی سا بھی، یہ 5-6 اسماء میں سے کوئی سا بھی اسم آ جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری جگہ پر ہے صفت کی جگہ پر، ہم پہلے کہہ دیتے تھے موصوف ہے اور یہ صفت ہے، اس کی جار مجرور صفت ہے، اب نہیں، یہ ڈائریکٹلی صفت نہیں ہے، اس نے صرف قرار پکڑا ہوا ہے، بلکہ صفت کوئی فعل ہے یا کوئی ناؤن ہے، کوئی سا بھی۔ پھر حال، چوتھی جگہ ہے حال، پیچھے ذوالحال پہلے آتا ہے نا، تو یعنی کہ یہ حال کی جگہ پر آیا ہے، یہ ڈائریکٹلی حال نہیں بن رہا، بلکہ کوئی فعل حال اصل بن رہا ہے، اور یہ اس سے متعلق ہو رہا ہے، یا کوئی اسم حال بن رہا ہے، انہیں 5 اسماء میں سے جو ہم نے اسم دیکھے۔ تو 4 مقامات ایسے ہیں، ہم تو وہاں پہ بھی ڈائریکٹلی خبر کہتے تھے نا، جیسے ہم نے الحمدللہ، ہم اس وقت اتنا ڈیٹیل سے اس وقت نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے کہ پھر بہت کنفیوز ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم شروع میں ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی ابھی تک ایسے پڑھ رہے تھے، دیکھیں عرصہ دراز سے، یہ میں 1-8 سال پہلے پتہ لگا ہے جب یہ یوٹیوب پہ آنے شروع ہوئے لیکچرز کے، سر کہنے لگے پھر یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم بنا لیتے ہیں جار مجرور کو خبر کی جگہ پر خبر ہی بنا لیا، لیکن اصل میں یہ خبر نہیں ہے، اس نے صرف قرار پکڑا ہوا ہے، اس کی اصل خبر یا فعل ہے یا اسم ہے۔ تو اگر خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے یعنی پیچھے مبتدا ہے، یہ خبر کی جگہ پر ہے، جار مجرور خبر نہیں ہے، یا پھر یہ صلہ کی جگہ پر ہے، یا پھر یہ صفت کی جگہ پر ہے، یا پھر یہ حال کی جگہ پر ہے، 4 جگہ ہیں۔ اور اگر اس سے پیچھے وہ 5 اسم اور فعل ہیں، پھر تو یہ ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا، اس سے محروم نہیں ہے یہ اپنے قرار پکڑنے کے لیے، یہ ڈائریکٹلی اس کا ہے، جس سے متعلق اس نے ہونا ہے
اس کو ڈائریکٹلی وہ موجود ہے، اس سے ڈائریکٹلی متعلق ہو گیا. اب خبر کے مقام پر ہے، دیکھیں خبر کے مقام پر تب ہوگا جب پہلے مبتدا ہو. پھر صلہ کے مقام پر ہے، صلہ کے مقام پر تب ہوگا جب پہلے اسم موصول ہو. پھر صفت کے مقام پر ہے، صفت کے مقام پر تب ہوگا جب پہلے موصوف ہو. حال کے مقام پر جب ہوگا جب پہلے ذوالحال ہو. کوئی ذوالحال ہوتا ہے نا پہلے، اس کا آگے حال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا حال ہے. اب وہ ڈائریکٹلی حال نہیں ہے بلکہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے اس جار مجرور میں. بہت دفعہ دیکھیں پہلے ہم یہی کہتے تھے جار مجرور حال بن گیا، حال کی جگہ پر. اب وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے بلکہ کوئی اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، یا پیچھے کوئی فعل ہے بصری ناویوں کے تحت، یا کوفی ناوی کہتے ہیں کوئی اسم ہے جس کے یہ متعلق ہو رہا ہے، پھر یہ حال بن رہا ہے. حال تو وہ ہے، یہ اس سے جسٹ متعلق ہو رہا ہے. اس نے صرف قرار پکڑا ہوا ہے حال کی جگہ پر، یا صلہ کی جگہ پر، یا صفت کی جگہ پر، یا خبر کی جگہ پر. اب دیکھیں وہی والی بات اب آئی کہ بصری ناوی کہتے ہیں کوئی فعل ہے کہ ہم خبر کا متعلق فعل نکالیں گے کیونکہ ظرف مستقر اپنے عامل کی جگہ پر واقع ہوا ہے، خود عامل نہیں ہے، اس نے قرار پکڑا ہے اپنے عامل کی جگہ پر، اس لیے سے مستقر کہہ رہے ہیں. اور اصل عمل کرنے میں فعل ہے، اصل عمل فعل کر رہا ہے. جیسے الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، ثبتا، اب ثبتا اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر وہ ثابت ہے، یعنی تمام تعریف وہ ثابت ہے. للہ تو پھر اس کا متعلق ہو گیا نا، خبر نہیں ہے ڈائریکٹلی جار مجرور، بلکہ اپنے متعلق سے مل کر پھر ہم کہیں گے کہ ثبتا فعل اپنا فاعل ہوا اور للہ متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بنا اور اس کی خبر بن گیا الحمد کی. یہ تمام تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے. اور جو کوفی ناوی یہ کہتے ہیں ہم اس کا متعلق اسم نکالیں گے، وہ کہتے ہیں اسم ہونا چاہیے کیونکہ ظرف مستقر خبر کے مقام پر واقع ہوا ہے اور اصل خبر سے افراد ہے، تو اس کا اسم بھی مفرد ہوگا نہ کہ جملہ. یعنی کہ جیسے الحمدللہ، دراصل الحمد ثابت للہ ہے، تو پھر وہ کائنن بھی اسی اس میں کانا سے کائنن، زیادہ پھر کائنن گرامر والے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مقام صلہ ہے کہ صلہ کے مقام پہ، ابھی تو خبر کے مقام پہ تھا نا. ظرف مستقر اگر مقام صلہ کے مقام میں ہو تو پھر اس کا متعلق فعل نکالیں گے کیونکہ صلہ جو ہوتا ہے. اچھا دیکھیں جب یہ بھی سب پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو صلہ بنے گا وہ انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، یہ پورا جملہ بنتا ہے، وہ پورا ہمیشہ جملہ بنتا ہے. اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ بنے گا، اسم ہے تو جملہ ثابت، یا اور بھی کوئی چیز ہے، کوئی اسم مصدر آ گیا، اسم سے مشبہ کوئی چیز بھی آ گیا تو وہ اسمیہ جملہ بن جائے گا. پورا جملہ ہوگا ہمیشہ صلہ اور خبر، چاروں باتیں پورا جملہ ہوں گی. کیونکہ دیکھیں ثباتہ میں اگر فعل آ رہا ہے تو فعل اور فاعل ہے، ثابت ان میں اگر اسم آ رہا ہے تو پھر وہ اس کا بھی تو ایک فاعلی ضمیر ہے، اور پھر جو اس کا معمول ہے یا مفعول بنے گا تو وہ اس شبہ جملہ وہ شبہ جملہ بن رہا ہے. جو فعلیہ ہوتا ہے، فعل ہے پیچھے تو جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور یہ شبہ فعلیہ جملہ بن رہا ہے جب جو جار مجرور خبر کی جگہ پر ہوں، یا صلہ کی جگہ پر، یا صفت کی جگہ پر، یا حال کی جگہ پر. تو اب دیکھیں صلہ کے مقام پر انہوں نے کہا کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے اور فعل بھی اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنتا ہے. مثلا والذین من قبلکم، دراصل والذین ثبتوا من قبلکم تھا، فعل نکالا بصریوں نے، کوفیوں نے اس کو ثابت. اب یہاں پہ اس کا جمع آ جائے گا، ثابتون آ جائے گا، ثابتون، ثابتان، ثابتون. اب صفت کے مقام ہے، ظرف مستقر اگر صفت کے مقام پر ہو تو اس کا متعلق فعل اور بعد اسم نکالتے ہیں، وہی کوفی اور بصری. تنزیل من رب العالمین، دیکھیں ہم کہتے تھے نا نکرہ ہے تنزیل، تو من رب العالمین اس کی صفت بن گئی. اب ہم کہیں گے تنزیل ثابت من رب العالمین. یہ جار مجرور تو قرار پکڑا ہوا ہے، اصل تو خبر ثابت ہے. یا اگر بصری ناویوں کو دیکھیں تو ثبتا ہے، فعل ہے وہ کہتے ہیں فعل ہے، وہ کہتے ہیں اسم ہے.
تنزیل جو بصری ناوی ہیں دیکھیں آگے، تنزیل ثبت من رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. اب مقام حال ہے، ظرف مستقر اگر حال کے مقام پہ ہے تو اکثر اس کا متعلق جو فعل اور بعض اسم بھی نکالتے ہیں. مثلا دیکھیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اب آگے جو ہے نا من الاوثان ہے جو قرآن میں، تو اب کوفی ناوی کہہ رہے ہیں وہی فعل ہے، ثابت من الاوثان ہے کہ تم سب بچو گندگی سے. کس چیز کی گندگی؟ جو کہ ثابت ہونے والی ہے بتوں سے، یا پھر ثبتا وہ ثابت ہے بتوں سے. تو یہ میم بیانیہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے اس کے ساتھ مل کے حال بن رہا ہوتا ہے اگر اس سے پیچھے الف لام والا ہو. اب نتیجہ دیکھیں کیا نکلے، جو بھی جار مجرور ہو بشرطیہ وہ جار زائد نہ ہو، اور اگر وہ 4 مقامات پر آیا ہے، خبر کی جگہ پر آیا ہے، صلہ کی جگہ پر آیا ہے، صفت کی جگہ پر آیا ہے، حال کی جگہ پر آیا ہے کہ مقام پر واقع ہوا ہے، تو وہ ظرف مستقر ہے، کیونکہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے. یہ اصل نہیں ہے خبر، اس نے خبر کی جگہ قرار پکڑا ہوا ہے. اصل خبر تو یا فعل ہے بصری ناویوں کے تحت، یا کوفی ناویوں کے تحت کوئی اسم ہے. اور اگر جار مجرور بشرطیہ وہ جار زائد نہ ہو، 6 چیزوں کے بعد آیا ہے، یعنی فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اور مصدر پہ واقع ہوا کی جگہ پر واقع ہوا ہے، تو وہ ظرف لو ہوگا کہ وہ محروم ہے اپنے جو چیز اس کی جگہ قرار پکڑتی، وہ تو ڈائریکٹلی متعلق ہو رہا ہے، کوئی چیز نے اس کی جگہ قرار نہیں پکڑا ہوا. کلیئر ہوا ہے آپ سب کو؟ بتائیں اگر ہو گیا تو دی بیسٹ، نہیں ہوا تو آپ آج سنیں بھی لیکچر اس پیج کے ساتھ سنیں. ہم انشاءاللہ کل دوبارہ ریوائز کر لیں گے، اگر نہیں سمجھ آیا تو اور زیادہ اچھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اب ہمیں پتہ لگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا کوشچن ہے، جی پوچھیں. یہ صرف مشتبہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف مشبہ اصل میں ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ جیسے اس کا وزن ہے، بہت کئی سارے وزن، جیسے فاعلون ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے نا سمیع، تو جب وہ سمیعون ہے نا تو یہ فاعلون کے وزن پہ آئی ہوئی ہے، اس میں صفت بھی ساتھ شامل ہے اللہ کے نام کی. جب یہ اسم فاعل کا وزن نکلتا ہے صفت مشبہ میں. یہ ابھی آگے ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے، ابھی ایک آدھ چیپٹر کے بعد آئے گا آپ کا، بس اب اینڈ پہ آ رہے ہیں ہم. تو اس وقت تو ابھی ہم یہ کر رہے تھے نا، کیا آپ لوگوں کا ٹاپک چل رہا ہے آج کل؟ پہلے امر ہی تھا نا ابھی تو. ہاں جی میم، فعل امر، فعل نہیں، فعل ہاں نفی. ہاں، یہ والا ناہیہ اور امر کا رہتے ہیں نا. اس کے بعد فعل مضارع پر یعنی عامل آتے ہیں، جیسے اسم کے عامل ہے نا، اور اس کے بعد یہی میں خل اسماء صرف مشبہ، اسی کے بعد یہ چیز آئے گی دوسرے نمبر پہ. ابھی ہم کل جو انشاءاللہ ہم اپنے خیر ابھی تھوڑا سا 1 آدھ دن کرنا پڑے گا، پھر ہم مل کے کر لیں گے کہ حمیرہ سے کہیں گے آپ کو ایکسرسائز ساری کروا دیں، تو پھر آئیں گے اسماء مشتقہ جو صفت مشبہ، وہاں پر نکلے گا اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سارے وہاں پر آئیں گے. جی ٹھیک ہے میم، ایک اور کوشچن ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ دیکھیں نیچے اس کی ڈیفینیشن میں نے لکھ بھی دی تھی. اسم فاعل جو ہوتا ہے نا وہ مشتق ہوتا ہے. ابھی ہم جو اسماء مشتقہ کا مطلب ہے یہ نکلے ہیں، مصدر سے نکلے ہیں. کہ اگر نصرن ہے، ایک نصرہ ینصرو، آپ کو پتا ہے ضرور کہ نصرہ ینصرو نصرن اس کا مصدر ہے. اب مصدر سے نکلیں گے سارے، فاعلن کے وزن پہ اسم فاعل بن جائے گا، مفعولن کے وزن پہ اسم مفعول بن جائے گا، جیسے ناصرن، منصورن. اور پھر اس کا اور وزن بھی ہے کہ اس میں اعلیٰ بنتا ہے، اس میں تفضیل بنتا ہے، سپرلیٹو انصرو. اس میں اعلیٰ من سرن، اس کا میم زیر والا، میم پیش والا ہوگا تو اسم فاعل بن رہا ہوگا کسی چیز کا، میم زبر ہے تو مفعول. اب اسم فاعل کیا؟ دیکھیں اسم فاعل ہوتا ہے، مشتق ہوتا ہے جو کسی شخص کے ہنر کو بیان کرے. ہم کہتے ہیں فاعلن کا ہی وہ وزن ہوتا ہے، سجدہ ساجدن، سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں. اور جو فاعل ہے نا، فار دا ٹائم بینگ وہ فعل کو کر رہا ہوتا ہے. ایک فاعل جو ہے نا کام کو کرنے والے کو اس وقت جو کر رہا ہے
وہ فائل ہے، کوئی بھی ہے، اگر ضرب الاستاذ، استاد نے مارا، اب وہ استاذو جو ہے نا وہ فائل بن گیا پیش کے ساتھ. لیکن اب ایک ہے کہ جس میں ہنر بھی ہو، ضربا سے ضاربن فعل سے بنتا ہے فاعلن کے وزن پہ. اب اس ضاربن میں وصف بھی موجود ہے اور ہو سکتا ہے ضاربن فاعل بھی بن جائے. اگر ہم اسی کے پیج پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اس وزن اس کا اسم فاعل والا ہوتا ہے اور وہ فاعل بن جاتا ہے یا مفعول بن جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے پیج کو، پیج 113 کے پیج کو دیکھیں تو ہم وہاں دیکھیں گے کہ ان المتقین منافقین لکاذبون. اب منافقین جو ہے، منافقن ایک نفاق کرنے والا، منافقان منافقون وہ تھا تو منافقون، لیکن انا کا اسم بن رہا ہے تو ہم کہیں گے اسم فاعل بن کر یہ انا کا اسم بن رہا ہے. اب لکاذبون، اب کذیبا سے، کذبا سے کاذبن فاعلن کے وزن پر آیا کاذبن، اور پھر کاذبان ہے، پھر کاذبون. اب اس کا وزن بھی ہے اسم فاعل اور یہ خبر پہ کی جگہ پر آ گئے. تو یہ ہم آگے جب کریں گے نا اسماء مشتقہ 8 ہیں 7 ہیں تو وہاں پہ یہ باتیں زیادہ کلیئر ہوں گی. اسم فاعل مفعول یہ ساری باتیں. تو اسم فاعل میں جو ہے نا یہ کسی شخص کا ایک ہنر وصف بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن اسم مفعول میں یہ فاعل میں وصف نہیں ہوتا. بس ایک کام کو کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جو اس وقت کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے، اس میں وصف نہیں ہے، بس وہ کام اس وقت کر رہا ہے. کوئی کتبہ خالدن، خالد نے لکھا، بس جس وقت وہ لکھ رہا ہے نا وہ فاعل ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کاتبن، کتبہ کاتبن، اچھا اب دیکھیں کتبہ کاتبن، اب یہ کاتبن وزن بھی اس کا اسم فاعل کا ہے، اس میں ایک ہنر ہے نا کہ لکھنے والا، اور یہ فاعل بھی بن رہا ہے. لکھا ایک لکھنے والے نے، جیسا قال قائلن کہا ایک کہنے والے نے. اب قائلن بھی فاعلن کے وزن پر ایک اس میں وصف ہے کہنے والا. اگر ہم صرف کہہ دیں قولا خالدن، اس خالد نے کہا، وہ اس فار دا ٹائم بینگ وہ فائل بن گیا جب وہ ایک کام کا اس نے کہنے کا کام کیا، لیکن اس میں وصف نہیں ہے. لیکن قائلن میں وصف بھی ہے ایک کام کرنے کا کہ کہنے والے نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ بس ہماری اب آ رہے ہیں نا چیپٹرز اینڈ پہ ہو رہے ہیں امپورٹنٹ والے اور بھی زیادہ، تو یہ ہمیں ادھر پتہ لگے گا انشاءاللہ. جی کسی اور کا کوئی کوسچن؟ تو آپ لوگوں نے نا آج یہ پھر ضرور ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور سنیں گے، اور کوئی ضرورت ہوئی اب پیج سامنے ہوگا نا، اب آپ کو انشاءاللہ اچھی آئے گی سمجھ. دیکھیں ایک دو دفعہ اگر سن لیں تو بالکل کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. سنیں گے پھر نہیں کچھ آئے گا، کل ہم ڈسکس کریں گے، ضرور ہمیں کلیئر ہونی چاہیے یہ باتیں انشاءاللہ. تو آج سنیں گے ضرور تاکہ ہمیں یہ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، پھر اور بھی زیادہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. اس پیج کو پرنٹ ہمیشہ اپنے پاس دیکھیں، یہ آپ کو بہت کام آئے گا. پیج ہمارے ہیں نا کچھ پیجز جو بک میں نہیں ہیں، لیکن ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتا تھی یہ باتیں. جار مجرور تو ہم بس یہ کہہ دیتے تھے نا خبر کی جگہ پر آ گیا خبر ہے. اب پتا لگا 4 مقامات پر آئے گا تو وہ اس نے قرار پکڑا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹلی نہیں خبر بن رہا، ڈائریکٹلی نہیں صلہ بن رہا، ڈائریکٹلی نہیں صفت بن رہا، ڈائریکٹلی نہیں حال بن رہا، بلکہ وہ اس نے قرار صرف پکڑا ہوا ہے، خبر کچھ اور ہے. اور وہ پھر 2 سکولز آف تھاٹ ہے. بصری کہتے ہیں کوئی فعل ہے، نہ کوفی کہتے ہیں کوئی نہ اسم ہے. ان کی اپنی اپنی لاجک ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا، تو ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. انشاءاللہ ضرورت پڑی تو کل ضرور کریں گے اس کو دوبارہ، لیکن آج آپ لوگ اپنا اس کو ایک دفعہ سن کے، پیج سامنے ہو، سن کر دونوں چیزوں سے کوریلیٹ کریں، سنیں بھی اور سامنے پیج بھی ہو، پھر کل ہمارا بات کلیئر ہوگی زیادہ. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام نہیں دعائے مغفرت بھی ہم نے کرنا ہے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتهم في المهديين وافصلهم في قبرهم ونور لهم فيها آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ